الرحیم۔ فلسطین اور اہل فلسطین کا جو حال ذات ہے وہ آپ فرمائیں، بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا جو ہے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک جو ہے تب تک دیدن دم نہ کشیدن والا حال ہے کہ جو ہے صرف دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل مظالم کا پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ اہل غزہ کا جو حال ہے انتہائی دردناک، تباہ کن، پانی کی بوند کے لیے، کھانے کے ایک ایک لقمہ کے لیے جو ہے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، ہزاروں کے ہزار جان دے چکے ہیں۔ بم ان پر بھی برسایا جا رہا ہے جو روٹی لینے جاتے ہیں، جو پانی لینے جاتے ہیں، جو کھانے کا لقمہ لینے جاتے ہیں۔ عجیب عالم ہے، قیامت کا منظر ہے، پریشان کن مناظر ہے۔ وہ عالم اسلام پتہ نہیں کیا ہوا، ان کو کیا کہا جائے۔ ان کو پوری دنیا کا خوف ان کے دلوں میں بس گیا ہے، امریکہ کا خوف بس گیا ہے، اسرائیل کا خوف بس گیا ہے۔ اگر کسی کا خوف نہیں ہے تو اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم لوگ اتنے دور میں رہ کر کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو ہے آپ حضرات بتا سکتے ہیں کہ جو ہے آپ حضرات کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو صرف جو ہے یہی کر پا رہے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے فکر میں مچل رہے ہیں، ان کی فکر میں جل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل کتاب سے بھیج رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اہل غزہ، اہل فلسطین ہم لوگوں کے مقابلے میں سینکڑوں گنا ایمان کے مضبوط ہے، یقین کے مضبوط ہے، اللہ پر پختہ یقین ہے، اس لیے وہ ڈٹے ہوئے لڑے ہوئے ہیں۔ تاہم ایک عمل جو ہے بیان کر دے رہا ہوں، اگر ان لوگوں تک پہنچ سکے تو پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس عمل سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور سارے کے سارے جو مجاہدین خاص کر کے یہ عمل کریں تو جلد سے جلد فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم قرآن شریف سے یہ عمل بھیج رہے ہیں، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بھیج رہے ہیں جو حکیم الامت تھے۔ تو جو ہے بہت قیمتی عمل ہے، اگر ان پر جو ہے عمل کیا جائے تو انشاءاللہ، اور یقین انتہائی مضبوط ہو تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ ان کو بغور سنیں اور جو ہے عمل کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتاب کے حوالے سے کہ ابن القلبی سے منقول ہے کہ مجھ سے ایک ثقہ نے، یعنی جو ہے قابل اعتماد بھروسہ والے نیک آدمی نے جو ہے بیان کیا کہ کسی نے ملوک کفار سے اہل اسلام کے کسی شہر کا محاصرہ کر لیا، یعنی کسی ملک کے کفار جو ہے غیر مسلم لوگوں نے کیا کیا کہ جو ہے مسلمانوں کے کسی شہر کا محاصرہ کر لیا، کہ جو ہے جس طرح سے بھی محاصرہ کیے ہوئے ہیں فلسطین کا، غزہ کا یہودی فوج، تو اسی طرح سے جو ہے کسی اسلامی ملک کا محاصرہ کر لیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ دشمن نے محاصرہ کر لیا تھا، تو اہل اسلام میں سے ایک نیک اور جو ہے عبادت گزار ایمان والا آدمی تھا، اس نے یہ کیا کہ ایک مشت خاک لیا، یعنی مٹی جو ہے ایک مٹھی لے لی، اور لینے کے بعد اس مشت خاک پر، اس مٹی پر جو ہے یہ آیت تلاوت کی
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ اور سورہ کا یہ حصہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا۔ ان آیات کی اس نے مشتقات پر تلاوت کی، ترجمہ بھی پیش کر دے رہا ہوں تاکہ اور بھی اچھا سمجھ میں آئے۔ اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی لیکن اللہ تعالی نے پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالی ان مومنین کے اقوال کے خوب سننے والے ہیں اور ان کے افعال و اقوال کے خوب جاننے والے ہیں۔ اور دوسری صورت کے چند آیات کا ترجمہ یہ ہے، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور اس حالت کو دیکھ کر کافر آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہوا۔ اس روز زمین اپنی سب اچھی بری خبریں بیان کرنے لگے گی، اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا۔ اس روز مختلف جماعتیں ہو کر حساب کی جگہ سے واپس ہوں گی۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ وہاں پہ نہیں کرنا ہے، یہ ان آیات کو پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد جو ہے اس میں کیا کمال کیا خوبی ہے تو فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ لکھ کر، ان آیات کو لکھ کر جو ہے کافروں کی فرودگاہ میں ڈلوا دی۔ یعنی جو دشمن ہے تو دشمن جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں وہ رکے ہوئے تھے، جہاں سے حملے کرنا چاہ رہے تھے کر رہے تھے، وہاں پہ جو ہے لکھ کر ان کی فرودگاہ میں رکھوا دی اور تلاوت کی۔ تو فرمایا کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ دشمن آپس ہی میں لڑ بھڑ گئے اور لڑ بھڑ کر بھاگ گئے، محاصرہ ختم کر دیا اور دشمن کی شکست ہو گئی۔ اس لیے اگر اس طرح سے اہل غزہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ان حضرات تک جو ہے پہنچ جائے، اتنا شیئر کرے اتنا شیئر کرے اتنا شیئر کرے کہ ان حضرات تک پہنچ جائے، اور وہ حضرات ان آیات کا جس طرح سے عمل بتایا گیا ہے عمل کرے، کہ مشتقات لے کر اس پہ پڑھے، جو ہے پڑھے بھی اور لکھ کر دشمن جہاں پہ ہے وہاں پہ کوشش کر کے وہاں پر اچھی جگہ میں ادب کے ساتھ ان آیات کو جو ہے کیا کی جائے، رکھ دی جائے ادب کے ساتھ، کہیں بیعت بھی نہ ہو ان آیات کی۔ پڑھنا بھی ہے، جو ہے وظیفہ بھی کرنا ہے، ایسے موقع پر لڑائی کے وقت میں ان کو جو ہے دشمنوں کے علاقے میں ان آیات کو پہنچا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ابن الکلبی سے یہ منقول ہے، اور اس نے جو ہے کہا ہے کہ ایک ثقہ سے ہم نے اس بات کو سنا ہے قابل اعتماد سے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ دشمن شکست کھا گئے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ یہودی شکست کھا جائے تو اس عمل کو آپ حضرات بھی کریں، اور عمل کر کے ان لوگوں کے لیے دعا خیر میں یاد رکھیں اور شیئر کر کے ان تک پہنچا دیں۔ اور یہ عمل آپ کے بات کو پیسہ لگا بتائیے، لکھیے، رائے دیجیے، مشورہ دیجیے،
حوصلہ افزائی کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دین کے سلسلے میں مدد کر کے ثواب حاصل کریں۔ آپ کو دین کے سلسلے میں تعاون کے لیے کہا جا رہا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کیجیے اور گناہ اور دشمنی کے کام میں مدد مت کیجیے، اور جو ہے یہ بھی کر دیجیے ہندوستان زندہ باد۔